بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سردی کی وجہ سے جانوروں کو ہونے والے نمونیا، اور سردی کی وجہ سے جانوروں میں جو خاص کر کے بکروں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی سوزش ہو جاتی ہے، ان کو کھانسی کا مسئلہ بار بار آ جاتا ہے، تو اس کا ہم نے کیا حل کرنا ہے، اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دوستو، سردیوں کے تمام چاروں میں پروٹین گرمیوں کے چاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سردیوں میں کھل ونڈا وغیرہ بھی زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ جانور کمزور نہ ہو اور دودھ پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جو کہ اچھی بات ہے۔ جانوروں کے جسم میں بھی پروٹین کے ہضم ہونے سے امونیا بنتی ہے۔ امونیا زہریلی گیس ہے، اس لیے اس کا جسم سے جلد از جلد خارج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دودھ دینے والے تمام جانداروں کا جگر امونیا کو یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے، جو کہ گردے پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ پیشاب میں موجود اس یوریا کا کچھ حصہ پھر سے امونیا گیس میں بدل جاتا ہے۔ امونیا گیس کی ایک مخصوص تیز چبھتی ہوئی بدبو ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں، ناک اور سانس کی نالی میں سخت چبھن کرتی ہے اور دم گھٹنے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جانوروں کے پیشاب کی بہت تیز بو اصل میں امونیا گیس کے اخراج کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ امونیا گیس آنکھوں اور سانس کی نالی میں نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے زخم پیدا کرتی ہے۔ اس وجہ سے سانس کی نالی میں خارش اور کھانسی کا مسئلہ آتا ہے۔ ان نظر نہ آنے والے زخموں سے دوسرے بیماری والے جراثیم جو عام طور پر جانور میں موجود رہتے ہیں، ایسا موقع ملتے ہی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ نمونیا سردیوں میں جانوروں کی سب سے مہلک بیماری ہے، اور امونیا گیسیں جانوروں میں نمونیا کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ جانی جاتی ہیں۔ دوستو، جانوروں کے باڑے یا شیڈ میں فاسد گیسوں سے سانس کی بیماریاں، آنکھوں کی سوجن، آنکھوں سے پانی آنا، دوائیوں اور ویکسین کا بیکار ہو جانا، قوت مدافعت میں کمی، دودھ اور وزن میں کمی وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو اس چیز سے بچائیں تو ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوگی، وہ ذرا غور فرما کے سن لیں اور ہو سکے تو نوٹ بھی کر لیں۔ دوستو، شیڈ میں صفائی کے حوالے سے ضروری ہے کہ جانوروں کے باڑے میں پیشاب کی بدبو پیدا نہ ہو۔ دن کو باڑے کے پردے کھول دیں تاکہ شیڈ خشک ہو سکے۔ باڑے کو خشک کرنے کے لیے صفائی لازمی کریں۔ اگر جانور کسی ایسے کمرے میں بندھے ہوئے ہیں جو مکمل طور پر بند ہے تو یاد رکھیں، بند کمرے میں پیشاب کی وجہ سے امونیا گیس پیدا ہو کر جانوروں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جانوروں کے شیڈ یا باڑے کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے جائیں تاکہ بدبودار پیشاب سے پیدا ہونے والی گیسوں کا اخراج ممکن ہو سکے۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم جانوروں کے کمرے کے چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ جانوروں کو سردی نہ لگے۔ گیس کے اخراج کے لیے کمرے میں سوراخ چھت کے قریب کیے جائیں تاکہ بآسانی ساری گیسیں جو ہیں وہ خارج ہو سکیں۔ دوستو، جانور کو ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دیں۔ باڑے کے پردے نیچے زمین تک ہوں اور ہوا سے اڑ نہ پائیں۔ امونیا گیس ہلکی ہوتی ہے اور ہمیشہ چھت کی طرف جاتی ہے، اس لیے چھت کے پاس روشن دان یا سوراخ کرنے سے جانوروں کو ٹھنڈی ہوا بھی نہیں لگتی اور جو فاسد گیسیں ہیں ان کا اخراج بھی ممکن ہوتا ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ شام کے وقت یا رات کو جانوروں کو خشک راشن دیا جائے اور سبز چارہ کم دیا جائے۔ اس طرح جانور پیشاب زیادہ نہیں کریں گے۔ سردیوں کے چاروں میں ویسے بھی 80% to 85% پانی ہوتا ہے۔ بھوکے جانوروں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو خاص طور پر رات کو خشک راشن ونڈا وغیرہ ضرور استعمال کروائیں تاکہ وہ اپنی توانائی کو بحال رکھ سکیں۔ دوستو، جانوروں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ استعمال کروائیں، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، یا دوپہر کا وقت ہو، یا رات کا وقت ہو۔ جانوروں کو باڑے میں باندھنے کے کچھ گھنٹوں بعد اور رات کے آخری پہر میں صبح سے پہلے چکر ضرور لگایا کریں، اور اگر آپ کو گھٹن اور آنکھوں میں چبھن زیادہ محسوس ہو تو فوراً اس کا بندوبست کریں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جانوروں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔